تو میں بالکل ایک بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ جنت دوزخ کا وجود کو تسلیم کر لینا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو جہنم دکھلا دی تھی۔ وہ خود کہتا ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کا ارادہ کیا تو میرے اور آپ کے درمیان ایسی زبردست آگ تھی اور اتنی گہری آگ تھی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، وہ جہنم مشاہدہ کرا دیا، جہنم کا کافر کو مشاہدہ کروا دیا۔ اور خبر کیا دی ہے؟ بہت غور سننے کی بات ہے۔ خبر یہ دی ہے امتحان لینے کے لیے، خبر یہ دی ہے کہ جہنم میں درخت ہے، جہنم میں درخت ہے۔ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ آگ درخت کو جلاتی ہے۔ اگر یہ جو کہتے ہیں جہنم میں درخت ہے تو ہم ان کی بات کو کیسے تسلیم کر لیں؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی بات کیسے مان لیں۔ ادھر کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے، اللہ اکبر۔ غالباً سلمان فارسی، ابو درداء، ان کا قصہ ہے، آگ جل رہی تھی اور آگ کے جلنے کی ہلکی ہلکی آواز جو لکڑیوں کے چٹکنے کی ہوتی ہے، تو میں نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ آواز کیا آ رہی ہے؟ کیونکہ بچوں مجھے معلوم نہیں کیا آواز آ رہی ہے۔ ایک آواز ہے کہ نہیں، آواز نہیں ہے، یہ دنیا کی آگ جلنے کے وقت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ میں داخل نہ کیجیے۔ دنیا کی آگ جیسی بھی ہو وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، دنیا کی آگ جیسی بھی ہو، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ آپ دنیا میں سخت سے سخت آگ، کسی تیل کی، کسی کیمیکل کی تصور کر لیں۔ ساری کا کہنا یہ ہے کہ یہ میں اس کی زبان سمجھ رہا ہوں، اس وقت آگ اللہ سے رو رو کر جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہی ہے کہ اے اللہ تو مجھے میری کسی غلطی کی وجہ سے جہنم میں داخل نہ کیجیے، میں جہنم کی آگ کو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ آپ اندازہ کیجیے اس آگ کے بارے میں آپ یہ فرما رہے کہ جہنم میں درخت ہے، تو کفار نے یہ کہا کہ اے محمد جس آگ کا آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، جب وہ آگ اس درخت کو نہیں جلائے گی تو ہمیں نہیں جلائے گی۔ یہ کہ عقل یہ کہتی ہے کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ سنیے، میں تو بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن۔ ان دو آیتوں کے اندر ایک شجر ملعونہ جہنم میں زقوم کا درخت، اس کا ایک قطرہ اگر زمین پر ٹپک جائے زقوم کا تو پوری دنیا کی زمین سے اگانے کی طاقت ختم ہو جائے، اس کی تیزابیت اتنی ہے، تیزابیت اللہ اتنی تیزابیت زقوم میں ہے جو جانوروں کو کھلایا جائے گا۔ جی ہاں، مالئون من البطون، کہ پیٹ بھرا ہی کھائیں گے اس کو بھوک کی شدت میں، اور وہ ایسا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ ٹپک جائے زمین پر تو زمین کے اندر سے کمانے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اتنی اس کے اندر تیزابیت ہے۔ تو جب زخم سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ میں ڈرا رہے ہیں اس درخت سے، حالانکہ جب وہ درخت میں آگ درخت جو آگ کے اندر ہوگا تو وہ جو آگ درخت میں جائے گی یہ بھی نہیں جلائے گی۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ایمان بالغیب کی، کہ نبی کی زبان پر اللہ تعالیٰ ایسی متضاد بات اور آپ کی عقل اور آپ کی سمجھ اور آپ کے تجربے کے خلاف ایسی بات جاری کریں گے
دیکھنے کے لیے کہ آپ نبی پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ اسی آیت کے ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کی خبر کی، اور عجیب بات یہ ہے کہ تصدیق کرنے والوں سے پہلے تکذیب کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں سے پہلے جھٹلانے والوں کو آپ نے سفر معراج کی خبر کی ہے۔ سوچیں آپ، اتنی عقل سے اور تجربے سے دور کی چیز کہ آپ نے فرمایا کہ رات میرا سفر ہوا ہے بدن کے ساتھ بیت اللہ سے بیت المقدس کا، 1 مہینے کا سفر زمین کا، اور 50,000 سال کی مسافت آسمانوں کی، اور یہ سفر میرا اتنی دیر میں پورا ہو گیا کہ میرے بستر پر گرمائی باقی تھی میرے جسم کی۔ آپ سردی میں آ رہی ہے سردی، ذرا آپ دیکھیے گا تجربہ کر کے، آپ بستر سے اٹھ کر جائیں بیت الخلاء اور آ کر لیٹیں تو اتنی دیر میں آپ کے بستر کی گرمائی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری واپسی ہو گئی، آپ کی واپسی اتنی دیر میں ہوئی ہے اس سفر سے کہ آپ کے بستر کی گرمائی باقی تھی۔ لوگ یہ بات سن کر دوڑے ہوئے گئے وہ صدیق کے پاس، اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ کو باتیں پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹلانے والوں کو یہ خبر پہلے دی ہے۔ اس سے ایک اصول ملتا ہے جو مجھے عرض کرنا ہے کہ ایک مزاج یہ بن گیا ہے ساتھیوں کا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جو انسانوں کی عقل اور سوچ سے اونچی ہو۔ جی ہاں، اب دین کا وہ سزا نہیں رہی ہے۔ اب آج کل تقوی کی لوگ باتیں کرتے ہیں، تقوی کی وہ سزا نہیں رہی ہے، لہذا عوام کی استعداد اور عوام کی صلاحیت کے اعتبار سے بات کی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ صلاحیتوں کو ضائع کرنے اور استعدادوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ بات کی جائے لوگوں سے ان کی سمجھ عقل کے اعتبار سے۔ آپ اس پر غور کر لیجئے کہ سب سے جلدی تصدیق کرنے والے بغیر کسی غور و تأمل کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے والے ہیں۔ سب نے کہا ہم غور کریں گے، مشورہ کریں گے، سوچیں گے۔ بعض کفار نے کہا اپنے بتوں سے مشورہ کریں گے آپ پر ایمان لانے کے بارے میں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات کو فوراً قبول کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی عجیب و غریب خبر، اس خبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو پہلے سنایا کہ رات یہ ہوا ہے۔ ابو جہل نے کہا ٹھہرو محمد، میں سب کو جمع کر لوں، پھر آپ یہ اس بات کا ذکر کرنا۔ وہ گئے دوڑے ہوئے، وہ صدیق کو جا کے کہا تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے سنو تو صحیح۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت معمولی بات ہے، تم کیا مسئلہ لے کر آ گئے ہو؟ ہم تو اس سے بہت آگے کی باتوں کی تصدیق کر چکے ہیں، تو معمولی بات ہے، اس کو کیوں خواہ ہمارے پاس لے کر آئے ہو؟ یہ تو بہت معمولی بات ہے۔ امتحان۔ چنانچہ کفار نے آپ کو گھیر لیا حطیم میں، اور کفار نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس بات میں سچے ہیں کہ آپ یہاں سے بیت المقدس گئے ہیں تو آپ بیت المقدس کے در و دیوار، وہاں کے ستون، وہاں کی کھڑکیاں، دروازے، وہ سب بتائیے کتنے ہیں۔ تو اس زمانے کے لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ مسجدوں میں گھومنے کے لیے اور مسجد کی طرف دیوار دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور نہ مسجد میں آنے والے کے لیے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی ذات سے کی عبادت کے، اور اس سے مسجد کا مطلب نہیں ہوتا۔ یہ تو اس زمانے کی بدعت ہے کہ مسجدوں کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ لوگ آ کر مسجد میں بجائے اللہ کو دیکھنے تلاش کرنے کے، مسجد میں آ کر مسجد کی بناوٹ کو دیکھیں۔ یہ تو اس زمانے کا فیشن ہے جو قرب قیامت کی نشانی ہے۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمانے میں کسی نے ان کے زمانے میں مسجد بنائی اور مسجد کے پتھر منقش اور ذرا خوبصورت کاٹ دیے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی پتھر چھوٹے بڑے آگے پیچھے اور دیوار، انہوں نے ذرا پتھر کو کٹوا کر اس کا نقش بنوا کر پتھروں پر اس کی تعمیر کرائی،
عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں داخل ہوئے اور داخل ہو کے فرمایا کہ اے اللہ جس نے مسجد خوبصورت بنائی ہے اس کے ہاتھ توڑ دے. اس کے ہاتھ توڑ دے. میں حیران ہو گیا اس پڑھ کے. میں نے کہا اللہ اکبر. اس زمانے میں پتھروں سے تعمیر ہوتی تھی, پلستر بھی نہیں ہوتا تھا. کیا خوبصورتی ہوگی اس زمانے میں مسجد کی. زمانہ ابن مسعود کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, کیا خوبصورتی ہوگی. اور فرمایا اس کے ہاتھ توڑ دے جس نے مسجد کو خوبصورت بنایا ہے. آج کل مساجد میں ٹائل لگانے کا ایسا شوق ہو گیا ہے کہ اگر سامنے اس میں آپ کا عکس نظر آ رہا ہے تو آپ کی نماز مکروہ ہو رہی ہے, آپ کو اس کی پرواہ نہیں. عمل بگڑے مسجد بن جائے. جی ہاں, مسجد نبوی میں اللہ اکبر جب پیشانی پر کیچڑ لگتا تھا تو صحابہ نے کہا اسلام چھت پکی بنا دے. فرمایا کہ نہیں, میری مسجد تو ایسے رہنے دو جیسا موسیٰ علیہ السلام کا چھپر تھا. سن 9 ہجری تک چراغ نہیں تھا مسجد نبوی میں. سن 9 ہجری یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ پورا ہو رہا ہے. مسجد چراغ نہیں تھا. تو میں نے عرض کیا کہ ایسی مسجد نہیں ہوتی تھی کہ اس کا آدمی شوق سے دیکھے. تو کفار نے آپ سے کہا کہ اے محمد آپ بتائیے, اگر آپ نے مسجد اقصی دیکھی ہے تو آپ بتائیے در و دیوار کیا ہیں, کتنے ہیں. اللہ تعالی آپ پریشان ہو گئے. عائشہ سے نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ پر کوئی سخت وقت گزرا ہے قریش کی طرف سے. ہمارا سب سے سخت دن وہ گزرا ہے جب میں نے سچی خبر ان کو سنائی اور انہوں نے میری بات کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ بتائیے آپ بیت المقدس کا نقشہ کیا ہے. اللہ نے بیت المقدس آپ کے سامنے پیش کر دی اسی وقت, اور آپ نے دیکھ کر جو سوالات ان کے تھے سب جوابات صحیح دیے. جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ بات ٹھیک ہے, بعد نے کہا یہ جادو ہے, سحر سے بتا رہے ہیں. کیونکہ ان کسی میں نہیں آتا تھا کہ 1 مہینے کا سفر یہ رات کے ایک حصے میں کیسے ہو گیا. میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ ایمان بالغیب میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی سے اگر آپ دلیل طلب کرتے ہیں تو نبی سے دلیل طلب کرنا ایمان کے خلاف ہے, کفر کا مزاج ہے. نبی سے دلیل طلب کرنا ایمان کے خلاف ہے اور کفر کا مزاج ہے. یہ کفر کا تقاضا ہے کہ نبی سے سوال کیا جائے کہ آپ اپنی بات کے دلیل پیش کریں. جو لوگ ایمان نہیں لائے انہوں نے نبی سے یہاں تک کہا ہے کہ آسمان سے 2 فرشتے اتر کر آئے آپ کے ساتھ, ان کے ساتھ ایک کاغذ لکھا ہوا ہو, اس پر لکھا ہوا کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ کر کے دکھائیے آپ, پھر آپ کو بھی مانیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب کہ نبی کی بات کی تصدیق کی جائے, نبی کے اعتماد پر, اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی کی زبان پر وعدے بھی کرتے ہیں اور یہ وعدے مومن مشرک سب سے ہوتے ہیں. آگے بات میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر وعدے بھی کرتے ہیں اور یہ وعدے مومن مشرک سب سے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں تھی کہ بھائی جو یقین کرنے والے ہوں ان سے وعدہ کیا جائے اور جو جھٹانے والے ہیں ان سے کیا وعدہ کریں, وہ تو بیچارے ایمان ہی نہیں لائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں آنے والے قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے
کوئی مجھے ٹھکانہ دے دے، کوئی مجھے اپنے ساتھ لے جائے، میں اپنا وطن چھوڑنے کو تیار ہوں۔ جی ہاں، موسم حج میں آپ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ اگر قریش میری بات نہیں مان رہے ہیں تو باہر سے آنے والا شاید میری بات قبول کر لے۔ تو آپ الگ الگ قبائل پر ملاقاتیں کرتے 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 ہر ایک سختی سے جواب دیتا، ہر ایک آپ کی بات کو رد کرتا۔ پیچھے پیچھے ابو لہب آپ کو جھٹلاتا ہوا، لوگوں کو سمجھاتا ہوا پھرتا رہتا کہ ان کی بات مت سننا، یہ دیوانے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ کا گزر ہوا ایک قبیلے پر، وہ قبیلہ تھا بکر بن وائل۔ ان سے آپ نے کہا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ کہ جی امریت کے ذرات کی طرح بے شمار ہیں۔ تمہارا دبدبہ کیسا ہے؟ کہ جی ہمارا دبدبہ ہے ہماری۔ آپ نے فرمایا تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ فارس سے آئے تھے۔ آپ سوچیے نا، جس مکے کے بارے میں آپ صاحب نے فرما رہے ہیں کہ اگر مکے والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے، اے مکہ مجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اس مکے کو آپ چھوڑنے کو تیار ہیں اس دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اور اس امید پر کہ شاید فارس والے مجھے ٹھکانہ دے دیں، میں فارس چلا جاؤں۔ فارس والوں نے کہا کہ محمد، بات اصل یہ ہے کہ فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے، ہم آپ کو اگر لے گئے تو آپ کو لے جانے میں ہمارے فارس کا جو بادشاہ ہے وہ ہمیں بخشے گا نہیں اور ہمارا رجوع قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہمیں اس پر سزا دے گا، لہذا ہم آپ کو لے جانے سے فارس کے ڈر سے ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فارس کے کافروں سے کہہ رہے کہ اگر تم اس وقت، آپ وعدہ سنیے، آپ فارس کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی فارس کے ڈر سے تم مجھے لے جا نہیں سکتے۔ میں تم سے کہتا ہوں اگر تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، سوچیے آپ، ہمارا مجمع ان تسبیحات کو چھوڑ کر یا تو بیان کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے یا تسبیحات کو چھوڑ کر بازاروں میں نکل جاتا ہے۔ جن جو تسبیحات کافروں کو بتا رہے ہیں آپ فارس کے، کہ اگر تم اس وقت 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لو، میں تم سے کہتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی اور اس کی اولاد تمہاری غلام ہوگی۔ وعدہ، یہ وعدہ کافروں سے ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ابو لہب نے پوچھا آ کر کہ آدمی کچھ کہہ گیا تمہارے سے؟ کہ ہاں کچھ کہہ گیا ہے، کہ یوں کہہ رہا ہے، کیا دیکھ لو اس کی دعا میں خلل ہے، ورنہ فارس کی بیویاں تمہارے بستر پہ کیسے آ جائیں گی؟ اور آپ ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب بھی وعدہ کیا ہے، وہ وعدے سارے وعدے برے حالات میں کیے ہیں۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وعدے برے حالات میں کیے ہیں آپ نے۔ یہ آپ کا ابتدا نبوت کا دور ہے جس میں کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، صرف ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں اکیلے، اور کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کسی قبیلے سے کو متوجہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے اپنی دعوت پیش کرتے تھے۔ ان پر سخت سے سخت حالات میں آپ نے صحابہ سے وعدے کیے، اور سخت سے سخت حالات میں آپ نے غیروں سے